جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی کل ہم لوگوں نے تاریخ ادب العربی کا لیکچر پڑھا، اور کائنڈلی جن لوگوں کے مائک آن ہے آپ اپنی مائک آف کر دیں سب۔ جی ہم لوگوں نے کل تاریخ ادب العربی کے لیکچر میں پڑھا تھا زہیر بن ابی سلمہ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیلز دیکھی تھی، ان کی شاعری کو دیکھا تھا، ان کی فیملی کے بارے میں جانا تھا کہ کس طرح کی ان کی فیملی تھی اور کیا کیا ان کی خصوصیات تھیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم نے شاعر ایک پڑھنا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ میں یہ پہلے آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخضرم شاعر میں سے شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخضرم شاعر کون ہوتے ہیں؟ ایسے شاعر کہ جنہوں نے زمانہ اسلام اور زمانہ جاہلیت دونوں پائے ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ القابات تھے، ٹھیک ہے، جس طرح سے وہ مشہور تھے، شاعر رسول ان کو کہا جاتا تھا۔ پہلے کچھ میں چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں ان کے بارے میں، تاکہ جب ہم عربک پڑھیں تو ہمیں اس میں عربک کی سمجھ بھی آئے ساتھ ساتھ۔ تو ان کا پورا نام جو تھا وہ ثابت حسان بن ثابت بن منظر بن حرام الانصاری الخزرجی تھا، ٹھیک ہے۔ انصاری تھے اور خزرج جو ہے ان کے قبیلے کا نام تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کی کئی کنیتیں تھیں، ٹھیک ہے، کنیتیں ان کی کافی ساری تھیں۔ اس میں ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الولید بھی تھی، ابو الولید، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کنیت جو ہے وہ اسی طرح ابو عبد الرحمن بھی ان کی کنیت تھی، اور اسی طرح ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسام، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی 3 کنیتیں تھیں، ابو عبد الرحمن، ابو الولید اور اسی طرح عبد الحسام۔ جو ان کی کنیت تھی نا زیادہ مشہور تھی، وہ ان کی ابو الولید کنیت جو ہے وہ زیادہ مشہور تھی، اور ان کو ابو الحسام اس لیے کہا جاتا تھا کہ کیونکہ زمانہ اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو تب یہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکین کا مقابلہ کیا کرتے تھے اپنی زبان سے، لہٰذا حسام کہتے ہیں تلوار کو، اور ان کی زبان جو ہے وہ تلوار کی طرح تھی، یہ ہجویہ شاعری کہا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی لیے ان کی صحابہ نے ان کو یہ کنیت دی تھی ابو الحسام۔ حسام ان کے بیٹے کا نام نہیں تھا، ان کو تلوار کا باپ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ان کی 3 کنیت آئیں گی۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ کا نام بتایا گیا ہے کہ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ فریعہ تھا، فریعہ ان کی والدہ کا نام تھا، اور ان کی والدہ جو ہے وہ بھی قبیلہ خزرج سے تھیں، اور اسی طرح ان کے جو عمر کے بارے میں وہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 120 سال تھی، ٹھیک ہے، جس میں سے 60 سال جو ہے ان کے زمانہ جاہلیت میں گزرے ہیں، اور اس کے علاوہ اگلے 60 سال جو ہے وہ ان کے زمانہ اسلام میں گزرے ہیں، اسی لیے ان کو شاعر مخضرم کہا جاتا ہے، اور معمرین شعراء میں سے ہیں۔ یہ بات بھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایسے شعراء جن کو لمبی عمر دی جاتی ہو ان کو معمرین شعراء کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی پرورش کے بارے میں یہاں پر بتایا جائے گا کہ جب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے، مدینہ میں پیدا ہوئے، اور اسی طرح ان کے قبیلے کا نام جو ہے وہ خزرج تھا، ٹھیک ہے۔ یہود کا قبیلے جو تھے ان کے درمیان ان کی پرورش ہوئی تھی، قبیلہ اوس اور یہودیوں کے قبیلوں کے درمیان میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان زمانے میں یعنی جب اسلام سے پہلے جو تھے یہ اپنے قبیلہ خزرج کے بارے میں جو ہے نا وہ شاعری کیا کرتے تھے، یعنی ان کا دفاع کیا کرتے تھے، ان کو پروموٹ کرتے تھے اپنے قبیلہ کو، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم زلف شمار کیا جاتا ہے۔ ہم زلف کہتے ہیں نا کہ مطلب جس طرح ہمارے میں کہتے ہیں وہ ایک مطلب سالی کا جو شوہر ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کو ہم زلف کہا جاتا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، ان کی جو والدہ تھی نا ماریہ قبطیہ، ٹھیک ہے، ان کی بہن کا نام تھا سیرین، ان کی بہن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد، حضرت حسان کے اسلام لانے کے بعد ان کو ہبہ کر دیا تھا، گفٹ کیا تھا وہ باندھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح ان کی قرابت داری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو شاعری تھی، یہ شاعری کیا کرتے تھے کسب معاش کے لیے، یعنی ان کا یہ پیشہ تھا، پیشہ ورانہ شاعر بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، جن میں جو ہے وہ غساسنہ کے بادشاہ شمار ہیں، آل جفنا والے جو ہیں وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ ان بادشاہوں کے بارے میں جا کے ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، مدح کیا کرتے تھے، یعنی 1 سال یہ مدینہ میں رہتے تھے، اور 1 سال جا کے نا یہ وہاں پر چلے جاتے تھے شام کے علاقوں میں، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ بادشاہوں کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے، اور وہ اس کو بہت سارے انعامات دیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی شاعری کی ہم خصوصیات پڑھیں گے کہ ان کی شاعری میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، اور چلیں اب بلا تاخیر ہم ان کو شروع کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کافی سارا نالج جو ہے آپ کو زبانی کلامی ہو گیا ہے۔
تو ہم شروع کرتے ہیں. اور کائنڈلی آپ لوگ کوشش کیا کریں جب ایک ٹائم بتا دیا جائے نا کلاس کا کہ آپ کی کلاس اتنے بجے ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ ٹائم پہ جوائن کر لیا کریں تو زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ڈسٹرب نہ ہو نا درمیان میں. ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, ادروائز کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سوال ہمارے پیپر میں آیا ہوا تھا, ہم نے وہیں سے اس کو لیا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مضمون لکھیں. ٹھیک ہے, شذراتن کہتے ہیں مضمون کو, ایک مقالہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, ایک ٹاپک مضمون پورا لکھیں. اب جی نسب کا مطلب ہے یہاں سے ان کا حسب و نسب بتایا جا رہا ہے کہ ہوا حسان بن ثابت, وہ حسان بن ثابت ہے. ٹھیک ہے, ان کے آگے والد جو ہے منذر اور پھر آگے حرام, یہ حزام نہیں ہے, ٹھیک ہے, حرام ہے. اس کے بعد آپ اس کو آگے یہاں سے اتنا سارا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں الانصاری اور الخزرجی. اس کے بعد یہ سارا آپ سکپ کر دیں, کوئی اس میں امپورٹنٹ نہیں ہے. یہاں سے اٹھائیے گا اس کو ام حسان, یعنی ان کی والدہ کے بارے میں آ رہا ہے. وہ ام حسان, اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, ان کا نام ہے ہیا فریہ بنت خالد. ٹھیک ہے, فریہ بنت خالد بن حیش. یہ اب خیش ہے لفظ یا پتہ نہیں جیش ہے, تو یہ میں نے ایک دو بک میں دیکھا بھی ہے لیکن کنفرم نہیں ہو پایا مجھے نا یہ. اچھا جی, ان کی یہ والدہ کا نام جو ہے وہ فریہ بنت خالد تک, یہاں تک بھی آپ لکھ دیں گے آپ کا آنسر ٹھیک ہو جائے گا. ان کی والدہ کا نام فریہ بنت خالد تھا, وہ بھی قبیلہ خزرج سے تھیں. اور وکانہ ابوہ و جدہ من الاشرافی قومہم. ٹھیک ہے, اور ان کے والد اور ان کے دادا جو ہیں وہ قوم کے اشراف کہتے ہیں شریف اور معزز لوگوں میں سے تھے. ٹھیک ہے, ومن الحکامی بین الاوسی والخزرجی, قبیلہ اوس اور خزرج کے جو ہے حکام, فیصلہ کرنے والے حاکموں میں سے تھے. یہاں تک آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد آگے یہ سارا چھوڑ دیں, سیم وہی باتیں ہیں اس میں آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لینا, جو امپورٹنٹ تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں. اس کے بعد ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کنیاتوں پہ. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی کہ ان کی 3 کنیت تھیں. 3 ان کی کنیت جو زیادہ مشہور تھی, اس میں سب سے مشہور جو ہے نا وہ ابو الولید تھی. یہ والا یاد رکھیے گا, ابو الولید. ٹھیک ہے, کنیتہ وکانہ حسان بن ثابت, اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی کنیت تھی ابو الولید. ٹھیک ہے, ابو الولید و ابا عبد الرحمن, اسی طرح ابا عبد الرحمن بھی ان کی کنیت تھی. و ابو الحسام, اور ابو الحسام بھی ان کی کنیت تھی. اور ان تینوں کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مولود ہو, یعنی ان کی پیدائش. ولدہ حسان, اب یہاں پہ دیکھیں حسن لکھا ہوا ہے, سو اس میں آپ کریکشن بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ. ولدہ حسان فی یثرب, مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا, تو لہٰذا حسان جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے, یثرب میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش میں جو ہے نا وہ اختلاف ہے, 2-3 کال ملتے ہیں, ہم دونوں تینوں کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی, ان کی پیدائش ہوئی ہے, عام ان کا کہتے ہیں سال کو, یہ ہے 60. ٹھیک ہے, 60 سال پہلے کس سے, ہجرت سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آتے, اس سے 60 سال پہلے جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اور یہ تاریخ جو ہے وہ تقریباً یہاں انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ 563 میلادی تقریباً یہ بنتی ہے, اس حساب سے یہ ڈیٹ تھی. ونشأ شاعرن. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ بتا دیا کہ انہوں نے پرورش پائی ہے. ینتقل بین البلاد الملوکی والامرائی, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہاں جاتے تھے, کہ وہ جاتے تھے اپنے آپ منتقل ہوتے تھے, یا پھر وہ چکر لگاتے تھے, قیام کرتے تھے بادشاہوں کے پاس. کس لیے جاتے تھے امراء اور بادشاہوں کے پاس, لیکتسبوا شعرہ. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنے شاعری کے ذریعے جو ہے وہ ذریعہ معاش کما سکیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ ان کی جو شاعری تھی وہ ان کا پیشہ تھا, وہ انعامات ان کو ملتے تھے, اسی طرح وہ بادشاہوں کے پاس چکر لگاتے آتے جاتے رہتے تھے. وکانہ میالن الی الغساسنہ, اور ان کا جو میلان تھا نا زیادہ تر وہ غساسنہ کے جو بادشاہ تھے نا, تو ان کی طرف زیادہ ان کا میلان تھا, ان کا زیادہ رجحان اس شاعر کی طرف تھا, اس بادشاہ کی طرف تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح فمدح من آل جفنا غساسنہ, اسی طرح اس نے آل جفنا اور غساسنہ والوں کی بھی مدح کی ہے. اب یہ غساسنہ کون ہے, غساسنہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا ٹچ دیا تھا کہ یہ عرب کا جو جزیرہ ہے, اس کے باہر جو ہے نا کچھ عرب میں سے ہی جو ہے نا وہ ایک قومیں کچھ تھی جن کو نا سرداری دی ہوئی تھی یا جن کی ریاست قائم کی ہوئی تھی, عرب ہی تھے. ٹھیک ہے, تو ایک کو جو ہے نا وہ روم نے اپنی جو ہے وہ چھوٹی سی ایک سلطنت بنا کے رکھا ہوا تھا, تاکہ عرب لوگ جو ہے ہم پر حملہ آور نہ ہو, اور یہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرنا چاہے تو یہ قوم جو ہے نا ایز اے پروٹیکٹر جس طرح سے تھا نا وہ ہمیں سپورٹ کرے. اسی طرح جو ہے انہوں نے ایک روم والوں نے اپنے بنائی ہوئی تھی, اور ایک اسی طرح کیسر روم نے بنائی ہوئی تھی, اور ایک کسرا جو تھا نا فارس کا, اس نے بنائی ہوئی تھی. یہ 2 بڑی سلطنتوں کے انڈر جو ہے نا 2 چھوٹی چھوٹی عرب سلطنتیں تھیں. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک غساسنہ سلطنت تھی جس پر یہ جایا کرتے تھے, اور وہاں جا کر جو ہے نا حسان بن ثابت ان کے بارے میں شاعری کہا کرتے تھے, اور وہ ان کو بے تحاشا مال تحفے دیا کرتے تھے.
بس یہاں تک آپ اس کو اسٹاپ کر دیں گے، آگے نہیں چلیں گے۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ان کے اسلام کی طرف۔ یہ دیکھیں ایک اور پوائنٹ ہمارے سامنے آیا ہے، آپ اس کو اسی طرح ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد ہم کریں گے اس کو لما ہاجر المسلمون من مکہ الی المدینہ، جب ہجرت کی مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف، یعنی جب ہجرت کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو داخل حسان الاسلام، تو حسان جو ہے وہ داخل ہو گئے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ یعنی شروع کے دنوں میں شروع کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، شروع کے لوگوں میں جس طرح ہوتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بگنرز جو ہے، اسی طرح ان میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں سے آپ یہ سارا اسکپ کر دیں، کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، یہاں سے دیکھ لیں، بعد مبعثی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبعث یعنی نبوت کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اس کے بعد، اور وہجرتی الی المدینہ المنورۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد حسان نے کیا کیا، خاص کر لیا یمدح الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کے ساتھ اپنے آپ کو خاص کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اپنے آپ کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص کر لیا، یعنی اس کے علاوہ اور کسی کی شاعری نہیں کرتے تھے، جیسے پہلے زمانہ میں، زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ میں وہ غساسنہ کے بادشاہوں کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آ گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کے لیے خاص کر لیا۔ اسی طرح وحجا اعدائہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی حجب کرنے کے لیے۔ حجویہ شاعری کیا ہوتی ہے، حجب کیا ہوتا ہے، یہ تانہ زنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنزیہ شاعری ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں، تو یہ آگے واقعہ بھی آئے گا، اسی سے انشاءاللہ آپ کو یہ سارا کچھ کلیئر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَجَلَ قُرَيْشٍ كَانُوا يَحْجُونَهُ، اور اس کا سبب یہ تھا، یعنی یہ شاعری کیوں کرتے تھے، کیونکہ قریش جو تھے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو بیان کرتے تھے، یعنی مکہ میں جو لوگ تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے تو مکہ میں جو قریش کے کفار تھے، جو لوگ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی شاعری کرتے تھے، حجویہ شاعری، ٹھیک ہے، یعنی طنز کرنا، تانا دینا، اس طرح کی شاعری کرتے تھے۔ تو فقالہ، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لاصحابہ، اپنے اصحاب کو، اپنے صحابیوں کو کہا، ما یمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ، کہ کیا چیز منع کرتی ہے ان لوگوں کو جو مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، بھی اسلحتہم، اپنے اسلحوں سے، یعنی صحابہ کو کہا نا کہ ان لوگوں کو کیا چیز روکی رکھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد اسلحہ سے تو کرتے ہیں، ہتھیاروں سے تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا مدد نہیں کرتے، یہ آگے لفظ اسکپ کیوں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان ینصروها بألسنتہم، کہ وہ مدد کریں اپنی زبانوں کے ساتھ بھی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مدد اپنی زبانوں کے ساتھ بھی کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا جب کفار مکہ جو ہے اس طرح کی شاعری کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کو جواب دے، تو پیارے نبی نے آ کر کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ میری تلواروں کے ساتھ تو مدد کرتے ہو، مجھے سپورٹ کرتے ہو، لیکن زبان کے ساتھ بھی کوئی مدد کرے نا، مطلب کوئی شاعری اس طرح کی کہے۔ تو کیا ہوا، فقدم حسان نفسہ، تو حضرت حسان نے اپنے آپ کو پیش کیا، یا آگے بڑھے، ٹھیک ہے، خود کو پیش کیا، فقال انا لہا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کے لیے کیا ہوں، حاضر ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیف تہجوہم، کہ تم کیسے ان کی حجو بیان کرو گے، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں بھی تو قریشی ہوں، ٹھیک ہے، وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں انہی میں سے ہوں، یعنی اگر تم قریشیوں کو کچھ کہو گے تو سمجھو میں بھی تو قریشی ہوں نا، تو میرے بارے میں مطلب میرے صحابی ہو کے اس طرح کے کہیں گے، تو انہوں نے آگے بڑا پیارا جواب دیا، فقال اسلک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، یعنی میں، فقال اسلک، میں آپ کو چن لوں گا، منہم، ان میں سے، یعنی قریش میں سے، کما تسل الشعرۃ من العجین، جیسے کہ آٹے میں سے بال کو چن لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، میں اسی طرح قریش میں سے آپ کو نکال لوں گا۔ فقال علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احجوہم ومعک روح القدس، تم ان کی کیا کرو، حجو بیان کرو، ومعک روح القدس، اور آپ کے ساتھ روح قدس ہے، یہ روح لاؤ نہیں ہے، یہاں پہ ہا کیجیے گا، ٹھیک ہے، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ان کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہے، تم ان کی حجو بیان کرو، یعنی ان کو ایک قسم کی اجازت مل گئی تھی۔ اب کیا ہوا، اجازت ملنے کے بعد، ثم ارسلہ الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے نا بھیجنا، کیوں بھیجا گیا، اعلم بمحاسن قریش، تاکہ وہ جان لیں، یہاں پر عربی کی بہت زیادہ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ہے نا وہ قریش کے محاسن کو جان لیں، ان کی خوبیوں کے بارے میں جان لیں، یا ان کے راز جو ہے قریشیوں کے کیا کیا، کیونکہ بکر صدیق بھی قریشی تھے نا،
تو اسی طرح جو ہے نا وہ بھی کافی سال قریشوں میں رہے، تو ان کو چیزیں پتہ تھی کہ قریش کے کیا کیا ان کے اندر کمیاں ہیں، کیا کیا ان کی خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، لہٰذا ان کے پاس بھیجا گیا کہ آپ جو ہے نا ان کو ٹرین کریں، ان کو سکھائیں، کیونکہ یہ تو مدینہ میں رہتے تھے نا، انصاری صحابی تھے، ان کو نہیں قریش کے بارے میں معلوم تھا۔ فہجا حسان بن ثابت قریشن، ٹھیک ہے، تو کیا کیا، حجا کی ہجویہ شاعری شروع کی حسان بن ثابت نے قریشوں کی، ٹھیک ہے، اور ان کو کیا کیا، وَأَزْعَجَهُمْ وَأَعْجَزَهُمْ، یعنی ان کو اس قدر درد مند کر دیا، یعنی ان کو عاجز کر دیا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، اس طرح کی شاعری کی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک آ جاتا ہے جبنہ، ٹھیک ہے، یہ ہے جبنہ، یہ جنہ ہی نہیں ہے لفظ، جبنہ، یعنی ان کی جو ہے بزدلی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا جیسے چھوٹا دل ہوتا ہے ایک انسان کا، یہ وہ بتایا جا رہا ہے ان کے بارے میں، یہ بھی ایک ہیڈنگ یہاں سے بنے گی، اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہناک روایت کثیرۃ، یہاں پر بہت ساری روایات ہیں، روایت کہتے ہیں مطلب کوئی بات کہی ہوئی بات کو روایت کہتے ہیں، کہ اس فلاں نے یہ بات کہی، تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں، تدل علی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، ان حسان، کہ حسان جو تھا، کانا جبانن، کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کیا تھے، جبانن کہتے ہیں بزدلوں میں سے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بہادر نہیں تھے، ان کا اتنا بڑا دل نہیں تھا کہ وہ جنگوں میں شرکت کریں۔ وَإِنَّهُ لَمْ نشتری کا طولن، یہ دیکھیے لم تشتری کا آنا ہوگا، تو اس کے بعد ہے کہ انہوں نے شرکت نہیں کی تھی طول حیات ہی، اپنی پوری زندگی میں، فی معارکن، جنگوں میں، ٹھیک ہے، یعنی پوری زندگی میں 120 سالہ زندگی میں کبھی انہوں نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، بسبب جبنی ہی، انہوں نے اپنی بزدلی کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک اس بات کو کلوز کر دیجیے گا، آگے وہ پورا ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ تھا، لہٰذا اس میں پتہ چلا تھا ایسے ایسے کہ وہ جنگ میں نہیں گئے تھے، یہ اتنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں پورے واقعوں کو۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں نا یہ بتایا جا رہا ہے، اس والے پیراگراف میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو، اس کے اندر نا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تھی نا، سورۃ النور میں بھی جن کی برات کا ذکر ہوا ہے، تو تب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے بارے میں نا یہ قسما لعائشہ، غصہ ہوئے تھے، ان کو برا بھلا کہا تھا کہ حضرت عائشہ نے یہ کیا کر دیا، پیارے رسول کی ہیں، پیارے رسول غمگین ہیں، اس طرح سے نا زواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد کان غمسا لسانی فی حدیث افقن، تو یہ واقعہ افق میں جو ہے نا انہوں نے اپنی زبان سے کچھ کلمات کہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو لیکن اس کے بعد جب ان کے یہ ہے نا وَكُنَّا عِنْدَمَا نَزَلَتِ الْآيَةُ الْقُرْآنِيَّةُ، اور جب قرآن آیت قرآنیہ نازل ہو گئی تھی ان کی برات کے بارے میں، تو پھر یہ توبہ طائب ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور پھر ان کے بارے میں جو ہے نا مدحیہ اشعار بھی کہے تھے۔ اس پیراگراف میں وہ اگر ایڈ کرنا چاہیں تو ایز یو لائک، ادروائز نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، یہ والا بھی آپ چھوڑ دیں، اس میں کوئی اتنا خاص نہیں ہے، سیاسی باتیں بتائی گئی ہیں کس زمانہ میں کیا تھا، یہاں سے اس کو لیں، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے ان کی وفات کے بارے میں، اور بہت ایزی بھی ہے، یاد کرنا بہت آسان ہوگا۔ وفات ہی کان حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من المعمرین، ٹھیک ہے، معمرین شعراء میں سے تھے، وہ کیا تھے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ وقال الاستاذ محمد شاکر، اور استاد محمد شاکر نے فی کتابی، اپنی کتاب میں کہا ہے، طبقات فحول الشعراء، ان کی کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، فحول الشعراء کے طبقات، ٹھیک ہے، ان کے لیول، انہوں نے اس میں کیا کہا ہے، ان حسانو، کے بے شک حسان جو تھے، عاشا، وہ زندہ رہے تھے، 120 سنتن، کتنے سال، 120 سال، میاں کا مطلب ہوتا ہے 120 کا مطلب ہوتا ہے 20، سنتن کا مطلب ہوتا ہے سال، یعنی وہ 120 سال جو ہے وہ زندہ رہے تھے، 60 منہا، ان میں سے جو 60 سال تھے، فی الجاہلیتی، زمانہ جاہلیت میں رہے، و60 فی الاسلام، اسی طرح اگلے 60 سال جو تھے وہ زمانہ اسلام میں رہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی ہم نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا ریفرنس کے، اس کتاب میں اس رائٹر نے ان کی وفات اور ان کی ٹوٹل زندگی کے بارے میں یہ لکھا ہے، تو یہاں لہٰذا یہ ہماری کوٹیشن بہت ایک جان والی جاندار جیسے ہے نا وہ ہے، تو اس کو لازمی ایڈ کیجیے گا۔ اور اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ وہ ماتا فی آخری خلافت معاویہ، اور ان کی وفات ہوئی تھی خلافت معاویہ میں، یعنی حضرت معاویہ کے دور میں، آخری زمانے میں، فی آخری ہے نا آخری زمانہ میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور وقد کانا کف بصری، اور ان کی نگاہ جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی تھی، چھن گئی تھی نا، ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ نابینا ہو گئے تھے آخر میں، وفی اواخر ایام ہی، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کیا ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ واختلف المؤرخون، یہ لفظ مؤرخون ہوگا یعنی تاریخ لکھنے والے، واختلف المؤرخون فی سن وفات ہی، ان کی وفات میں مؤرخین کا اختلاف ہے، فقالا، بس کچھ نے کہا ہے، فقال بعضهم، ان میں سے کچھ مؤرخین تو یہ کہتے ہیں، توفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کی وفات ہوئی ہے عام
کہتے ہیں سال کو 500 یہ 40 ہجری لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 540 یعنی 540 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، او قبل ذالک کا تاریخ یا اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، وقال الاخرون اور بعض لوگوں نے کہا ہے فی سنت، اب یہ ہے 550 ہے میرے خیال میں یہ، ٹھیک ہے، لیکن ایک روایت میں نا ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً اگر ہم سن اس کو دیکھیں نا، یعنی ہمارا جو یہ سن جو بنتا ہے نا، سن کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو 674 بھی انہوں نے بعض لوگوں نے بتائی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا، یہ 50 ہجری ہے، ٹھیک ہے، یہ ہاں جو ہے نا یہ والا یہ ہجری کا ہاں ہے، 50 ہجری میں کچھ لوگوں نے کہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ 54 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ 0 ایکسٹرا لگا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، 54 ہجری بھی بتایا، کسی نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ 540 ہجری بھی ہے، لیکن جو اصل میں ان کی روایت دیکھیں یہ غلط ہے، ٹوٹلی غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کی وفات جو ہوئی ہے یا تو وہ 50 ہجری میں بتائی گئی ہے جو ہمیں ہسٹری کی کتابوں میں ملتی ہے، یا پھر وہ 54 ہجری بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، 54 ہجری، یہ جو 40 ہے نا یہ غلط ہے، اس کو صحیح کر لیجئے گا، یہ نہ یاد کیجئے گا۔ تو ان کی وفات کے بارے میں 2 قول ملتے ہیں جو میں نے آپ کو دونوں بتا دی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے وزاد عمرہ علی مئۃ عام، اور ان کی عمر جو ہے وہ کتنے سال تھی، 100 سال سے زیادہ تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وکان حسان رضی اللہ تعالی عنہ من اقارب الرسول، یہ با ہے تا نہیں ہے، ٹھیک ہے، من اقارب الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سے تھے، رشتہ داروں میں سے تھے، وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، کیونکہ حسان کی جو زوجہ تھی ان کا نام تھا سیرین، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، زوجتہ سیرین، ان کی جو حسان کی جو بیوی سیرین تھی، یہ کون تھی، کانت اخت ماریت القبطیہ، ٹھیک ہے، ماریہ قبطیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کی بہن تھی سیرین، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو جو ہے حضرت حسان کو نا گفٹ کر دیا تھا جب یہ اسلام لے کر آئے تھے، ٹھیک ہو گیا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ شعرہ پہ آ جائیں، یہاں سے یعتبر شمار کیا جاتا ہے حسان بن ثابت من فحول الشعراء، ٹھیک ہے، فحول الشعراء میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو بس یہیں تک کر لیں، آگے نہ کریں، یہ پوائنٹ اٹھائیں، اس کے بعد اگلا پیراگراف زیادہ ایزی آ رہا ہے وہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ تو فحول الشعراء کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں سے کیجئے گا اس کو، وقد قال حسان الشعر فی اغراض مختلفہ، ٹھیک ہے، اور جو حسان کی شاعری تھی وہ مختلف اغراض کے لیے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، فی الجاہلیتی، زمانہ جاہلیت میں، ان میں سے کیا کیا وہ اغراض تھیں، اس کو دیکھ لیجئے گا، منہا المدح، اس میں سے ان کی مدح کیا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بادشاہوں کی مدح کیا کرتے تھے، والہجا، اور اسی طرح وہ اپنی حجو بیان کرتے تھے، کس کی، قبائلی، ٹھیک ہے، اپنے قبیلہ کی، وہ کبھی کبھی خود کی ذات کی بھی، شخصی، یعنی وہ حجو بیان کرتے تھے، قبائلی اور شخصی حجو، کبھی کسی پرسنالٹی کو ٹارگٹ کرتے تھے اور کبھی کسی قبیلہ کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ وَمِنْهَا أَيْضًا الرِّثَاء، اور اس طرح ان کی شاعری میں سے جو ہے وہ رثا ہے، رثا کی شاعری جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، مرثیہ کہنا یعنی کوئی غم زدہ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے شاعر اس میں، اب یہ کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی موت پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی جدائی میں بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا غمگین واقعہ ہوتا ہے تو پھر شاعر جو ہے اس میں غم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو مرثیہ شاعری کہتے ہیں۔ اسی طرح حسان نے جو ہے وہ خمرن، شراب پر بھی شاعری کی ہے زمانہ جاہلیت میں، اور حماسہ پر بھی شاعری کی ہے، یعنی یہ حماسہ کا مطلب ہے جنگ و جدل کی شاعری، بہادری کی شاعری، لوگوں کو جنگ کے لیے ابھارنے کی شاعری، یا کسی نے جنگ میں اچھی پرفارمنس دی ہے تو اس کے بارے میں شاعری، اسی طرح فخر بھی، یہ سیم چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، کبھی اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا کہ ہمارا اتنا اچھا قبیلہ ہے، کبھی اپنے اسلام پہ، دین پہ، ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور غزل ہوتا ہے عورتوں کے بارے میں شاعری۔ سو میں نے آپ کو یہ ساری ڈیفینیشنز بتا دی ہیں، اگر پیپر میں کوئی سوال آ بھی جائے نا آپ کو اور آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے اور آپ کو اس کی عربک نہیں بنانی آ رہی، تو آپ نے وہ سوال چھوڑ کر نہیں آنا، آپ نے کچھ نہ کچھ ایک آدھا لفظ عربک میں لکھ کے اس کے بعد اس کو جو ہے نا اردو میں ایکسپلین کر دینا ہے، تو لیکن چھوڑ کے نہیں آنا، انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا وہ اچھے مارکس آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے وزلت هذه الاغراض اغراضه فی الاسلام، اور اسی طرح یہ ساری اغراض جو ہے وہ زمانہ اسلام میں بھی یہی غرضیں رہی تھی جو اوپر ساری تھی، ان کے بارے میں حسان شاعری اسی طرح ہی کیا کرتے تھے، لیکن ایک نئی چیز اس میں ایڈ ہوئی تھی، وہ کیا تھی، انہ وقف مدحہ علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے خاص ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو وہ نہیں کرتے تھے نا، لیکن جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، زمانہ اسلام میں آئے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے نئی چیز ایڈ کی اپنی شاعری میں، وہ کیا تھی کہ پیارے رسول کی مدح و ثنا کرنا۔ اسی طرح انہوں نے قصر کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا آسان معنی یہی لے لیں آپ، انہوں نے اس طرح کیا کیا، خود کو ریزرو کر لیا، ٹھیک ہے، منحصر کر لیا مشرکین کی حجو پر،
الذین کانوا یتعرضون للرسول، کہ وہ مشرکین جو کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعرض کیا کرتے تھے، یعنی وہ حجویہ شاعری پیش کیا کرتے تھے. تو ایسے مشرکوں کی حجو بیان کرنا، ان کے بارے میں تنزیہ شاعری کہنا، یہ انہوں نے 2 نئی چیزیں ایڈ کی تھی اپنے اسلام لانے کے بعد اپنی شاعری میں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے ان کے اسلوب بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز میں آپ کو جو بتا رہی تھی نا کہ میں آگے جا کے کرواؤں گی، یہ وہ پیراگراف ہے. اب ان کی شاعری کا اسلوب ہم نے یہاں پہ بتانا ہے. اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا اور بڑی سی ہیڈنگ دے کے نا، جیسے یہ اسلوب شعری ہی، تو اس کے بعد اس کو ایکسپلین کیجیے گا. کان شعرہ، ان کی جو شاعری تھی، یتمیز بالعذویت والرقۃ. ٹھیک ہے، ان کی شاعری جو ہے وہ ممتاز تھی. عذویت کا مطلب یہاں پر عذبیت ہوگا کہ مٹھاس میں، مطلب بہت شیریں تھی. یہاں پر کوئی ایک اور لفظ بھی آپ لے سکتے ہیں، دقیقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو، دقتن، دال قاف اور تا، یعنی باریک بھی نہیں ہوتی تھی. ورقتن کا مطلب ہے، اور اس میں نرمی پائی جاتی تھی ان کی شاعری میں. وکثرت فیہ العبارات الاسلامیہ، اور اس میں جو ہے وہ بکثرت جو ہے وہ عبارت اسلامیہ پائی جاتی تھیں. جیسے پیارے نبی کا کوئی قول ہو گیا، اسے ہم عبارت اسلامیہ کہہ سکتے ہیں. قرآنی اقتباس ہوتے تھے، جیسے وہ آگے بتا رہا ہے. وَأَكْثَرُ فِيهِ أَيْضًا مِنَ الْاقْتِبَاسِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَأَكْثَرُ فِيهِ، اور اس میں بہت سارے ہوتے تھے. أَيْضًا، اسی طرح، من الاقتباس، اقتباس. ٹھیک ہے، کوٹیشن جیسے ہم کہتے ہیں نا، اقتباس من القرآن کریم، قرآن کریم سے اقتباس لیے ہوتے تھے. یعنی ان کی شاعری کے اسلوب بتا رہے ہیں. اس کے بعد وَلَهُ تَشْبِيهَاتٌ حَسَنَةٌ، اور وہ جو تشبیہات، کسی چیز کی تشبیہ دیتے تھے نا، بڑی خوبصورت دیتے تھے. حسنہ. وَأَمْثَالٌ جَيِّدَةٌ، اور جو ہے نا وہ جب کسی چیز کی امثال ذکر کرتے تھے، مثال دیتے تھے، تو جیدہ، بہت عمدہ مثال دیتے تھے. وَإِسْتِعَارَاتٌ وَالْكِنَایَاتٌ بَلِیغَةٌ، استعارہ کہتے ہیں کسی چیز سے، یعنی کسی چیز کا کنایا لینا، استعارہ لینا، یعنی کوئی لفظ مراد لے کر کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر دینا. دور کی کوئی چیز مراد لینا، کبھی قریب کی کوئی بات کر کر دور کا معنی مراد لینا. تو اس طرح یہ بلاغہ کی ٹرمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد کر لینی ہے. ایسے ایسے بلیغ قسم کے، بڑے جو ہے یونیک قسم کے جو ہے وہ استعارہ اور کنایات وہ استعمال کیا کرتا تھا. وشعرہ فصیح و بلیغ، وشعرہ فصیح و بلیغ. ٹھیک ہے، اور ان کی جو شاعری تھی وہ کیا تھی؟ فصیح تھی اور بلیغ تھی، یعنی کلیئر ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صاف ستھری تھی بالکل. اور اس کے بعد اس کو یہاں تک چھوڑ دیں بس. یہاں اس کے بعد پھر اس میں سے آ جائیں. چلیں یہاں تک اس کو کلوز کر دیجیے گا. آگے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، تقریباً وہی بات ہے جو ہم اوپر کہہ چکے ہوئے ہیں. اور ہے، ہاں جی، اس والی لائن کو دیکھ لیں، یہ بھی صحیح ہے، آسان بھی ہے. فَهُوَ الَّذِي بَدَأَ فَنُّ الشِّعْرِ فِي الْمَدِيحِ النَّبَوِيِّ. اچھا جی، اب وہ کہہ رہے ہیں پس وہ پہلے شخص تھے، پہلا وہ شاعر تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا فن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعری کا جو فن تھا وہ انہوں نے ایجاد کیا تھا. یعنی اس سے پہلے کوئی شاعر ایسا نہیں گزرا جنہوں نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاعری کی ہو. ٹھیک ہو گیا نا، جیسے ہم نے ابھی واقعے میں پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں، میں یہ کام کروں گا. تو لہٰذا یہاں سے یہ پہلا انسان ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفانہ شاعری جو ہے نا، مدحیہ شاعری جو ہے، مدح کی شاعری جو ہے نا، وہ انہوں نے کی تھی. تو یہ والی بات بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو بھلے ڈفرینٹ کلر کے سے، اگر آپ بلیک سے لکھ رہے ہیں تو بلو سے اس کو ایز اے کوٹیشن ایڈ کیجیے گا. بہت پیارا یہ آپ کا ایک چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. وَهُوَ أَيْضًا مِنَ الَّذِينَ أَجَادُوا الْمَدْحَ، اور وہ اسی طرح ان لوگوں میں سے ہیں. وَأَيْضًا، اور اسی طرح وہ ان لوگوں میں سے ہیں، أَجَادُوا الْمَدْحَ، جنہوں نے ایجاد کیا تعریف کو، فی الجاہلیت والاسلام، زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی. اگر آپ اس کو یہاں تک بھی ایڈ کر دینا، بس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو بھی آپ کی بات جو ہے نا وہ ایک جاندار ہو جائے گی. اس کے بعد ہے وَخَاصَّةُ الْقَوْلُ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ شَاعِرًا عَظِيمًا فِي الْعَصْرِ الْجَاهِلِيِّ. اور ان کے بارے میں خاص بات یہ ہے، وخاصۃ القول، اور خاص بات یہ ہے، فیہ، ان کے بارے میں، انہ کان شاعرا عظیما، کہ وہ بہت عظیم شاعر تھے، پھر عصر الجاہلی، زمانہ جاہلیت میں. کما، جیسا کہ کما کانا شاعرا، جیسا کہ وہ شاعر رہے ہیں، بارزن، بارزن کہتے ہیں نمایاں شاعر، فی عصر نبوی، عصر نبوی میں. ٹھیک ہے، جیسے وہ عصر نبوی میں نمایاں شاعر رہے ہیں، اسی طرح وہ زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے نا وہ عظیم شاعر رہے ہیں. وَهُوَ أَشْعَرُ الشُّعَرَاءِ الْمُخْضَرِمِينَ، وَهُوَ، اور وہ، أَشْعَرُ الشُّعَرَاءِ الْمُخْضَرِمِينَ، مخضرمین شعراء میں سے سب سے بڑے شعراء. اشعر کہتے ہیں نا، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والے، اعلیٰ، بڑے. ٹھیک ہو گیا، اس طرح سب سے بڑے شاعر ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. وہ امیر الشعراء المادحین، مادحین یعنی مدح کرنے والوں کے بھی امیر کہتے ہیں نا، یہ بادشاہ کہہ لیں، اس کو بڑا کہہ لیں. امیر کہتے ہیں نا، بڑے جیسے ایک جماعت کے امیر ہوتے ہیں جی، ہمارے ہیڈ ہوتے ہیں جس طرح. تو یہ ان شعراء کے، ان کو امیر کہا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے. ان میں سب سے ٹاپ لسٹ کے یہ بندے ہیں. اسی طرح ایک اور بات انہوں نے یہاں پہ یہ ریپیٹ کی ہے، وَهُوَ قَاعِدٌ،
قائد کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کو لقب کیوں دیا گیا، لہٰذا یہ سیم اسی معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قائد تھے کن کے؟ شعراء المدفعین، دفاع کرنے والے۔ دفاع اصل میں یہ جو نیچے والا لفظ ہے نا، یہ مجھے زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دفاع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے شاعر تھے نا، تو ان شاعروں کے یہ کیا تھے؟ قائد تھے۔ عن الاسلامی والمسلمین، مسلمان اور اسلاموں کا دفاع کرنے والے شعراء کے یہ قائد تھے، فی العصر النبوی، عصر نبوی میں۔ اس کے بعد یہ آیت، یہ جو لائن ہے یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے گا، اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ کریں کلوز، کیونکہ وہ سیم وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ ان کی شاعری میں مدح تھا، حماسہ تھا، ہجا تھا، رسا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، میرے خیال سے کہ لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، ایک منٹ میں اس کو دیکھ لیتی ہوں، ہاں جی۔ اس کے بعد یہ سارا چھوڑ دیں، اتنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کا ایڈ کرنا ہے، یہ والی چیز۔ قول ابی عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ان کے بارے میں، قالا، وہ کہتے ہیں، فضل حسان الشعراء بثلاثۃ، ٹھیک ہے۔ فضل، فضیلت دی گئی ہے حسان کو، الشعراء، تمام شعراء پر، بثلاثۃ، 3 وجہ سے، یعنی 3 وجہ ایسی ہیں کہ حضرت حسان کو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زمانہ اسلام میں شاعر کون ہے، تو فرسٹ ٹاپ لسٹ میں جن کا نام آئے گا نا، وہ حسان ہی ہوں گے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کیوں فضیلت دی گئی ہے، وہ 3 وجہ سے ان کو تمام شعراء پر فضیلت دی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کانا شاعر الانصاری فی الجاہلیتی، ٹھیک ہے، کہ یہ کانا شاعر الانصار، یہ انصاری شاعر تھے، فی الجاہلیتی، زمانہ جاہلیت میں، یعنی انصاروں کے لیے ان کی شاعری مخصوص تھی، ان کی شاعری کیا کرتے تھے۔ وشاعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی النبوتی، زمانہ نبوت میں، اور زمانہ نبوت میں جو تھے یہ کیا تھے؟ شاعر النبی کہلائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی شاعر کہلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب باقی دور رہا ان کا، جو خلفائے راشدین کا دور آیا، تو اس میں یہ شاعر یمن کہلائے، ٹھیک ہے۔ کلھا فی الاسلامی، اسلام کے تمام زمانہ میں انہوں نے شاعر یمن کا ان کو ٹائٹل ملتا رہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ والی عبارت بالکل غلط لکھی ہوئی ہے، اس عبارت کو آپ چھوڑ دیجئے گا، آپ یہاں سے اس کو اٹھائیے گا۔ قول اسمعی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جو ہے نا اسماعیات، یہ شاعر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں شاعری کے بہت سارے مجموعے لکھے ہیں انہوں نے، تو انہوں نے اپنے شعراء کے بارے میں بڑا کام کیا ان والے رائٹر نے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسان بن ثابت احد فحول الشعراء، جو ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحول الشعراء جو ہے نا، ایسے شعراء جنہوں نے شاعری کو کھینچا ہو، ٹھیک ہے، جنہیں ہم شاعری کا پلر بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے شاعری کو مضبوط کیا ہو، اس کو لے کے گئے ہوں، ان کی وجہ سے شاعری کو نشو و نما ملی ہو، تو ان کو فحول الشعراء کہتے ہیں۔ تو زمانہ اسلام میں اگر شمار کیا جائے تو حسان بن ثابت فحول الشعراء میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سارا چھوڑ دیجئے گا، ڈیفرنٹ کالز آ رہے ہیں اس میں، ان کو سکپ کر دیجئے گا۔ اس کے بعد ہے یہ ساری بات پھر وہی آئی ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے، زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں یہ والی چیز ایک ایڈ کر دیجئے گا، یہ والی بہت آسان لائن ہے، اگر ذات سارا کریں گے وہ مکس ہو جائے گا بہت سارا نا، اتنا ضروری بھی نہیں ہے، بس یہ والی بات لاسٹ میں آپ نے ایڈ کرنی ہے، یہ والی لائن، وقت طبع دیوانہ، اور ان کا دیوان جو ہے، وہ طبع کا مطلب ہے شائع ہوا یا چھپا، طباعت ہوئی اس کی، ٹھیک ہے، وقت طبع، اور چھپا ہے ان کا دیوان، یعنی ان کی شاعری کی جو بک ہے نا، دیوان کہتے ہیں عربی میں شاعری کی بک کو، جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہوتی ہے پوری ایک بک ہوتی ہے جس میں ساری ایک رائٹر کی پوری غزلیں ہوتی ہیں نا، تو اس کو عربک میں دیوان کہتے ہیں۔ وقت طبع دیوانہ، اور ان کا دیوان چھپا، 9 مرات، کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ، یعنی اس کی چھپائی ہوئی ہے بس، اور اس میں سے اتنا وہ زیادہ ضروری نہیں ہے، اس کو بس چھوڑ دیجئے گا آپ، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا جو لیکچر ہے وہ کافی اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو صرف وہی چیزیں بتاؤں جو پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، جو ضروری ہیڈنگز ہیں، اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ بھی میں ریکمنڈ کروں گی کہ اگر آپ جو ہے نا وہ اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ان کو باقی آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا ان رائٹرز کو کوئی کسی بھی اردو بک میں ہے جو ہے نا وہاں سے اس کو پڑھ لیجئے گا، نیٹ پہ بھی آپ کو اس کے بارے میں مٹیریل کافی مل جائے گا، تو اس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ اس لیکچر کو آپ بار بار سنیں گے، جب آپ اس کو یاد کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اور بھی کنسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ اور ایک اور بات میں پھر یہی کہوں گی کہ روز کا روز لیسن تیار کریں۔ اب جو آپ لوگوں کے 8-10 دن جو رہ گئے ہیں نا، تو اس میں وہ چیزیں آپ کو کرائی جائیں گی جو 5 سالہ پیپر میں زیادہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، سو اس کو اچھے سے یاد کریں، اور اگر کوئی آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیجئے گا گروپ میں بھی یا پرسنل میں بھی، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔